बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़ी अहम खबरें आज की इस वीडियो में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अदालत उज़्मा ने एक ही रोज़ में दो बड़े फैसले सादिर किए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से NA-75 डस्का में इलेक्शन कमीशन की जानिब से रीपोल कराने का जो हुक्म था उसे सस्पेंड कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन 10 अप्रैल को NA-75 डस्का में रीपोल कराने जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को अपने इस फैसले पर अमल दरामद करने से रोक दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में NA-75 डस्का के हवाले से मुकदमे की जो समाअत हुई उसका अहवाल आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत करते हुए पंजाब की लोकल गवर्नमेंट, जिसे पंजाब हुकूमत की जानिब से मई 2019 में तहलील कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म से पंजाब की लोकल गवर्नमेंट्स को बहाल कर दिया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के सेक्शन 3 को भी आइन से मुतसादम करार देते हुए कलअदम करार दिया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई है, इसका मुकम्मल अहवाल अगली वीडियो में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो बात कर लेते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में NA-75 डस्का के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई है, उसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। आज नाज़रीन, जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से अदालत में कुछ नक्शे और चार्ट पेश किए गए। जब ये नक्शे और चार्ट सलमान अकरम राजा की जानिब से अदालत में पेश किए गए तो इस पर जस्टिस सुमरता बंदयाल ने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब, लगता यह है कि आपने मुकदमे की आज बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी है। जिस पर सलमान अकरम राजा की जानिब से जस्टिस सुमरता बंदयाल का शुक्रिया अदा किया गया और सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। पहला जो नक्शा पेश किया गया उसमें जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए थे उससे मुतल्लिक़ वो नक्शा था जो सलमान अकरम राजा ने अदालत में पेश किया। दूसरा नक्शा सलमान अकरम राजा ने जो NA-75 डस्का के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग होती रही, फायरिंग के वाक़यात होते रहे, उस हवाले से वो नक्शा उन्होंने अदालत के सामने रखा। तीसरा नक्शा जो था, जो डस्का का जो शहरी इलाका था, वहाँ पर जो 34 पोलिंग स्टेशन के ऊपर फायरिंग और तसादम के, लड़ाई के, तशद्दुद के वाक़यात होते रहे, तीसरा नक्शा इन वाक़यात के हवाले से था। सलमान अकरम राजा का अपने दलाइल में ये कहना था कि डस्का शहर चूँकि उसमें 76 पोलिंग स्टेशन थे और 76 में से 34 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिस पर फायरिंग के, तशद्दुद के वाक़यात जो है वो सामने आए, रूनुमा हुए। सलमान अकरम राजा अदालत के सामने ये मुकदमा बनाते रहे आज की अदालती कार्रवाई में कि चूँकि शहर के 76 पोलिंग स्टेशन थे और 76 में से 34 पोलिंग स्टेशन के ऊपर तसादम होता रहा, फायरिंग होती रही, तो इसका नतीजा ये निकला कि शहर के 34 पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग के वाक़यात की वजह से बाकी जो हल्के थे वहाँ पर भी जो पोलिंग का अमल था वो मुतासर हुए और लोग जो वोट पोल करना चाहते थे वो घर से नहीं निकले और अवाम की जानिब से वोट जो है शहर के 76 पोलिंग स्टेशन पर उस तरह से पोल नहीं किया गया जिस तरह से माजी का एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। सलमान अकरम राजा ने यह भी बताया कि ये जो शहर के 76 पोलिंग स्टेशन थे, ये जो तकरीबन हल्के के 4 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं, उनके आधे वोटर्स जो हैं वो इन 76 पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे। 76 पोलिंग स्टेशन जो है हल्के के मजमूई वोटर्स का निस्फ बनता है। जिसके बाद उन्होंने ये भी दलाइल दिए कि जो 6 मज़ीद पोलिंग स्टेशन है जिस पर फायरिंग के वाक़यात सामने आए थे, क्योंकि IG की रिपोर्ट में 40 पोलिंग स्टेशन का जिक्र किया गया था जिस पर फायरिंग के, तशद्दुद के वाक़यात सामने आए थे, तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि 6 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जो शहर से बाहर थे जिन पर फायरिंग के वाक़यात पेश आए। इसके बाद जस्टिस सुमरता बंदयाल की जानिब से उनसे ये कहा गया कि शहर में एक पोलिंग स्टेशन ऐसा भी था जहां पर 9 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। ज़ाहिर सी बात है कि उस पोलिंग स्टेशन पर भी फायरिंग के वाक़यात जब पेश आए तो उसके बाद वहां पर भी वोटर जो है वो मुतासर हुए होंगे, वोटर्स हरास हुए होंगे और घरों से नहीं निकले होंगे। इसके बाद सलमान अकरम राजा ने मुख्तलिफ दलाइल दिए इन्हीं नुकात के ऊपर कि 34 पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग होती है तो उससे मुल्हक्का जो पोलिंग स्टेशन है वो भी मुतासर हुए। लेकिन जस्टिस सुमरता बंदयाल ने उनसे ये सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि ये जिन एरियाज़ की आप बात कर रहे हैं, इन एरियाज़ में किस कैंडिडेट का मजबूत होल्ड था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे अली असद मली,
وہ شہر میں اپنا سٹرونگ ہولڈ رکھتے تھے، یا نوشین افتخار جن کا تعلق مسلم نواز سے تھا ان کا شہر میں سٹرونگ جو ہے وہ ہولڈ تھا، جس پر سلمان اکرم راجہ نے مقدمہ عدالت کے سامنے یہ پیش کیا کہ نوشین افتخار کے جو والد ہیں وہ 5 مرتبہ شہر سے الیکشن جیت چکے ہیں، اور اس وجہ سے شہری علاقوں میں، ڈسکا کے شہری علاقوں میں نوشین افتخار کے والد کا مضبوط ہولڈ ہونے کی وجہ سے نوشین افتخار کے ووٹرز جو ہے وہ ہولڈ جو تھا وہ شہر میں زیادہ تھا، اور انہوں نے کچھ سٹیٹ بھی پیش کیے کہ جو پولنگ سٹیشن 76 تھے شہر کے، اس میں تقریباً 25,000 ووٹ جو ہے وہ نوشین افتخار کو پول ہوئے، جبکہ 11,000 ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ علی اسجد ملک کو ووٹر کی جانب سے پول کیے گئے۔ لیکن جسٹس امرتا بندیال نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ مت بولیں کہ فائرنگ کے واقعات جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ بھی منسوب کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے آئی جی پنجاب کی رپورٹ بھی عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے، اور جو ایک پولنگ ایجنٹ قتل ہوا اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ شہر میں آپ کا سٹرونگ ہولڈ تھا، تو یہ جو آئی جی کی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ایک شخص قتل ہوا ہے، مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی فائرنگ کے واقعات میں ملوث ہوئے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جس پولنگ سٹیشن کے اوپر دو قتل کے واقعات پیش آئے وہ پولنگ سٹیشن جو ہے وہ شہر کا نہیں تھا، وہ دہی علاقے کا پولنگ سٹیشن تھا، جہاں پر تصادم ہوا نون لیگ اور تحریک انصاف کے درمیان، اور وہاں پر پھر 2 لوگ جو ہے وہ اپنی 2 لوگوں کو وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ جسٹس امرتا بندیال نے پوچھا کہ آپ اپنے دلائل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 76 پولنگ سٹیشن جو کہ شہر کے تھے وہ تقریباً کل ووٹرز کا نصف بنتا ہے، آپ یہ بات کس طرح سے کر رہے ہیں؟ یہ نصف نہیں بنتا، 76 پولنگ سٹیشن پر ووٹر کا جو آپ تخمینہ پیش کر رہے ہیں وہ نصف سے بھی کم ہے، جس پر جسٹس منیب اختر کی جانب سے انٹروین کیا گیا، سلمان اکرم راجہ کی سرزنش کی گئی، اور ان سے یہ کہا گیا سلمان اکرم راجہ سے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 76 پولنگ سٹیشن مجموعی ووٹرز کا نصف بنتا ہے، دراصل یہ نصف سے بہت زیادہ کم ہے، جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ نصف نہیں، یہ تقریباً 1/3 بنتا ہے، جس پر منیب اختر نے کہا کہ آپ عدالت میں ہوائی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو حقائق کے اوپر بات کرنا چاہیے، جس پر سلمان اکرم راجہ نے عدالت سے معذرت بھی کی، معافی بھی مانگی۔ اس کے بعد جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ 20 پولنگ سٹیشن جہاں سے پریزائڈنگ افسران لاپتہ ہوئے تھے وہاں پر آپ کے پولنگ ایجنٹ نے جو بیان حلفی دیا ہے ان بیان حلفی میں کچھ ایسا نہیں جس سے کچھ ثابت کیا جا سکے۔ اس بات کا بھی اعتراف کیا گیا سلمان اکرم راجہ کی جانب سے کہ 20 پولنگ سٹیشن سے جو پریزائڈنگ افسران لاپتہ ہوئے تھے وہاں کے نون لیگ کے جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کی جانب سے جو بیان حلفی دیا گیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب پریزائڈنگ افسران وہاں سے جا رہے تھے تو وہ ایک نارمل طریقہ کار تھا جس کے مطابق وہ وہاں سے پولنگ بیگ لے کر جو وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ تو نارمل ہوا، لیکن جو پولیس اسکواڈ تھا جو ان پریزائڈنگ افسران کو اسکواڈ کر رہا تھا وہ بھی لاپتہ ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کو جب یہ پتہ چلا کہ 20 پریزائڈنگ افسران لاپتہ ہو گئے تو جو متعلقہ الیکشن کمیشن کا آفس تھا وہاں سے رابطہ کیا گیا، چیف سیکرٹری کے ساتھ رابطہ کیا گیا، آئی جی کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا کہ یہ جو سٹاف تھا جو اسکواڈ کر رہا تھا، جو سیکیورٹی فراہم کر رہا تھا 20 پریزائڈنگ افسران کو، ان کے ساتھ بھی رابطہ نہ ہو سکا، اور پھر 20 فروری کی صبح 6 بجے یہ تمام کے جو پریزائڈنگ افسران ہیں اپنی سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے وہ یک بعد دیگری جو ہے وہ نمودار ہوئے، جس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ عدالت کے سامنے اپنا مقدمہ یہ بنا رہے ہیں کہ فائرنگ کے جو واقعات پیش آئے ہیں اس میں صرف تحریک انصاف ہی ملوث تھی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ فائرنگ کے واقعات میں کون ملوث تھا، یہ تمام محض باتیں جو ہیں وہ افواہوں پر مبنی ہے، آپ کے حوالے سے بھی رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن عدالت نے اگر فیصلہ کرنا ہے تو عدالت نے آئین اور قانون کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ کسی پر الزام تراشی کی جائے، میں اپنا مقدمہ یہی بنا رہا ہوں کہ حلقے میں امن و امان کے ایشوز ہوئے، واقعات سامنے آئے، جس کے بعد حلقے کا جو الیکشن تھا وہ مجموعی طور پر افیکٹ ہوا ہے، جس کے بعد پورے حلقے میں ری پول ہونا چاہیے۔ جسٹس امرتا بندیال نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے حلقے میں ری پول ہونا چاہیے، اس حوالے سے آپ کا مدعا یہ ہے کہ جو رزلٹ ہیں حلقے کا وہ ملٹیریلی معاف کیجیے گا ناظرین، وہ ملٹیریلی جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے، تو آپ ریکارڈ سے شو کریں کہ پورے حلقے جو نتائج ہیں وہ ملٹیریلی کس طرح سے افیکٹ ہوئے ہیں۔ تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں نے جو 76 شہر کے پولنگ سٹیشن کا ذکر کیا اور اس میں 34 پر فائرنگ ہوئی، تو میں اسی بات کے اوپر دلائل دے رہا ہوں کہ 76 پولنگ سٹیشن کے اوپر جو پولنگ ہو رہی تھی 34 پولنگ سٹیشن پر فائرنگ کی وجہ سے وہ باقی کے جو پولنگ سٹیشن تھے
وہ بھی افیکٹ ہوئے ہیں۔ لیکن جسٹس عمر بندیال نے کہا کہ آپ نے یہ بڑا سیریس الزام لگایا ہے کہ جو سیکیورٹی تھی، جو اسکارٹ کر رہی تھی پریزائڈنگ افسران کو، وہ بھی لاپتہ ہو گئے، ان کے ساتھ بھی رابطہ نہ ہو سکا۔ لیکن جسٹس عمر بندیال نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ پورے حلقے میں ری پول ہونا چاہیے، لیکن ایک جو پرنسپل ہے نیچرل جسٹس کا، لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اس نیچرل جسٹس کے جو پرنسپل ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا۔ پرنسپل نیچرل جسٹس کا جسٹس منیم اختر نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہ جو درخواست آتی ہے کہ جیسے کہ آپ نے 23 پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے درخواست دی، پھر آپ نے 36 پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے درخواست دے دی، تو الیکشن کمیشن کو نیچرل جسٹس کے پرنسپل کے تحت ان درخواستوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے جورسڈکشن کو ایکسپینڈ کیا، بڑھا دیا، اور پھر پورے حلقے میں ری پول کرانے کا حکم دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ کے آج دلائل بھی مکمل نہ ہو سکے، جس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ مزید دلائل دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس معاملے میں الیکشن کمیشن کا موقف بھی جاننا چاہتے ہیں، اور جو اپلیکنٹ ہیں، جو اپلنٹ ہیں علی اسجد ملی، ان کے وکیل شہزاد شوکت بھی جواب الجواب میں دلائل دینا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اس کیس کی سماعت کو اگلے ہفتے تک ملتوی کرنا ہوگا، لیکن اگلے ہفتے تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کرنے سے پہلے ہمیں الیکشن کمیشن کا جو ری پول کا آرڈر ہے، جو 10 اپریل کو ری پول ہونے جا رہی ہے، اس فیصلے کو سسپینڈ کرنا ہوگا، جس کے بعد عدالت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کر دیا اور مقدمے کی سماعت کو آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کوئی تاریخ عدالت کی جانب سے نہیں بتائی گئی کہ کس تاریخ کو دوبارہ سے NA-75 ڈسکا پر دوبارہ سے سماعت کا آغاز ہوگا۔ ناظرین، دوسری جو خبر ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں آج سپریم کورٹ نے اس مقدمے کی ہیئرنگ کی ہے۔ اس سے پہلے اس مقدمے کے سماعت جسٹس قاضی فائز صاحب کرتے رہے، لیکن آج چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ 2 سے 2.5 گھنٹے کی یہ سماعت تھی، جس کا احوال اگلی ویڈیو میں آپ ناظرین کے ساتھ میں تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گا۔